الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. واجب الاحترام محترم بزرگوں، بھائیوں، رمضان المبارک کے مہینے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے تو گزشتہ رمضان، اس سے پہلے نیکیوں کا ایک ماحول نظر آتا ہے، لیکن اس رمضان میں بدقسمتی سے ہم کرونا جیسی وبا اور ابتلا میں تھے کہ شاید پہلے والے رمضان جیسی رونق اور وہ نیکی کا ماحول ہمیں نظر نہیں آیا۔ پھر بھی انسان روزے سے ہوتا ہے، روزہ رکھتا ہے، پھر بھی اس کے اندر نیکی کی تڑپ، نیکی کا جذبہ اور نیکی کی لگن عام دنوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ نیکی کی لگن اور یہ اگر اسی طرح انسان میں پورے 11 مہینے باقی موجود رہے اور ایمان کی یہ کیفیت اگر برقرار رہے تو وہ انسان بہت خوش نصیب ہے، لیکن یہ رہ نہیں سکتی۔ انسان کوشش کرے، اس کی کوشش پہ اسے اجر ملے گا، لیکن یہ والی کیفیت اگر کوئی کہے کہ ہمیشہ کے لیے برقرار رہے گی، یہ ممکن نہیں ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ بہت پریشان ہوئے اور گھر بیٹھ کر رونے لگے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ حنظلہ تجھے کیا بات ہے، تو گھر میں بیٹھا روئے جا رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی مجلس میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب غیر موجود پایا، گم پایا، غیر حاضر پایا، تو پوچھا بھی حنظلہ کو کیا بات ہے، وہ نظر کیوں نہیں آتی؟ اور حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں
فرشتوں نے اتر کر غسل دیا تھا۔ یہ جنابت کی حالت میں شہید ہو گئے اور ان کی شہادت کے بعد انہیں آسمان سے اتر کر فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ یہ حنظلہ گھر بیٹھے رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حنظلہ کیا بات ہے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو لگتا ہے کہ میں منافق ہو چکا ہوں، میں منافق بن چکا ہوں۔ آپ نے پوچھا سبب کیا ہے، کیوں تو اپنے آپ کو منافق سمجھتا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ اصل بات یہ ہے کہ جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، جب ہم آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کا دیدار ہو رہا ہوتا ہے، ہم مسجد میں بیٹھ کے آپ کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں اور ایک روحانی کیفیت ہوتی ہے، اس وقت ہمارے ایمان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گویا کہ ہمارا ایمان آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہوتا ہے، ہمارا ایمان بہت بلند ہو جاتا ہے، ہمارے ایمان میں بہت اضافہ اور قوت اور طاقت آ جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم آپ کی مجلس سے اٹھ کے گھر جاتے ہیں، بیوی بچوں میں، گھر والوں میں، والدین میں ہم مصروف ہوتے ہیں، وہاں بیٹھ جاتے ہیں، تو ہمارے ایمان کی وہ کیفیت نہیں رہتی جو آپ کی مجلس میں ہوا کرتی ہے۔ تو یہ ایمان کی دو کیفیتیں کہ آپ کی مجلس میں ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب ہم گھر میں آتے ہیں تو یہ کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کیفیت کی تبدیلی کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ میں منافق ہو چکا ہوں، کیونکہ اگر میں پکا مومن ہوتا تو جیسا میرا ایمان مسجد میں تھا، آپ کی مجلس میں تھا، اس روحانی مجلس اور ماحول میں تھا، گھر میں، بازار میں، دکان پہ اور بیوی بچوں میں، والدین کے پاس بھی میرے ایمان کا وہی معیار ہونا چاہیے تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حنظلہ یہ بات نہیں ہے، تو منافق نہیں ہوا، یہ تو وقت کی بات ہے، یہ تو وقت کی بات ہے کہ جب مسجد میں ہوتے ہو، مجھے دیکھ رہے ہوتے ہو، کبھی وحی نازل ہوتی ہے، وہ تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں، وہ ایک ایمانی ماحول ہوتا ہے، ایمانی کیفیت اور ایمان کی مجلس اور روحانی محفل ہوتی ہے، وہاں پر تمہارے ایمان کا بڑھ جانا یہ ایک فطری سی بات ہے۔ فرمایا اگر تمہارے ایمان کی یہی کیفیت رہے جو کہ میری محفل میں ہوتی ہے تو پھر تم بازاروں میں چلو اور آسمان سے اتر کر فرشتے وہ تم سے مصافحہ کریں، وہ تم سے ہاتھ ملائیں، وہ تمہارے ہاتھ چومیں، وہ تمہارے مصافحہ کریں، کہ جب تمہارے ایمان کی کیفیت وہی رہے جو کہ میری مجلس میں ہوا کرتی ہے۔ لیکن یہ برقرار رہ نہیں سکتی۔ انسان بازار میں جاتا ہے، گھر میں جاتا ہے اور بیوی بچوں میں جاتا ہے، والدین میں جاتا ہے، وہ کیفیت جو ایک خاص ماحول میں بنتی ہے، جو رمضان المبارک کے مہینے میں بنتی ہے، جو نورانی محفلوں میں اور ایمانی مجلسوں میں بنتی ہے، اگر وہی کیفیت برقرار رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے اتر کر رستوں میں کھڑے ہو کر تمہارے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملائیں، تمہارے ساتھ مصافحہ کریں۔ تو یہ رمضان المبارک کی بابرکت راتیں، بابرکت گھڑیاں گزر چکی ہیں اور ہمارے ایمانوں کی کیفیت کچھ نہ کچھ بہتر تھی۔ تو اگر ہم کوشش کریں، اگر ہم محنت کریں، اگر ہم کچھ ایسے کام کریں تو یہ ایمانی کیفیت برقرار رہ سکتی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اس میں کچھ اضافہ بھی ہو جائے، اس میں ترقی بھی ہو جائے، اس میں اضافہ بھی ہو جائے، ایمان مزید مضبوط ہو جائے۔ اگر انسان کوشش کرے تو یہ کیفیت برقرار رہ سکتی ہے، اس کیفیت پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز، اگر انسان اس کیفیت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، اس کیفیت پر استقامت اختیار کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب انسان رب کو رب مان لیتا ہے، رب کو اپنا معبود مان لیتا ہے، پھر اس پہ استقامت اختیار کرتا ہے، پھر اس کا ایمان ڈگمگاتا نہیں، متزلزل نہیں ہوتا، اس کے ایمان میں جھول نہیں آتا۔ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، اس کی موت سے پہلے اس پر فرشتے نازل ہوں گے اور اسے خوشخبری دیں گے کہ آج تمہیں
کوئی خوف کھانے کی ضرورت نہیں، کوئی غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، آج تمہیں پریشانی کی ضرورت نہیں۔ کس لیے کہ تم نے رب کو رب مانا، پھر تم نے ایمان کا دعویٰ کیا، پھر اس ایمان پر ڈٹ گئے، ثابت قدم رہے، تم نے اس ایمان کی کیفیت کو ڈگمگانے نہیں دیا، تم نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھا، تو آج مرنے سے پہلے رب کی طرف سے اعلان ہے کہ آج نہ تم پریشان ہوگے، نہ تمہیں غمزدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت کی تمہیں بشارت دی جا رہی ہے جس کا تم سے رب نے وعدہ کیا تھا۔ اور ان میں سب سے پہلی چیز جو اس ایمانی کیفیت کو برقرار رکھ سکتی ہے وہ ہماری عملی کوشش ہے، وہ ہماری عملی کوشش ہے کہ ہم عملی طور پر یہ کوشش کریں کہ ہمارا ایمان، ہماری وہ روحانی کیفیت جو رمضان میں تھی، رمضان کے بعد بھی برقرار رہے، ہماری عملی کوشش ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم گھر میں بیٹھ جائیں اور کہیں کہ رب جب توفیق دے دے گا تو ہم نماز پڑھ لیں گے، جب رب توفیق دے دے گا ہم قرآن پڑھ لیں گے، جب ہم قرآن کھولیں گے نہیں، جب ہم عملی طور پر گھر سے نکل کر مسجد کا رخ نہیں کریں گے تو گھر بیٹھے ہوئے یہ ہدایت، اللہ کی توفیق، یہ ہمارے گھر کی لونڈی اور ہمارے گھر کی باندی نہیں ہے کہ ہم گھر میں بند ہو جائیں اور یہ ہمارے گھر پہ دستک دے کہ آؤ اللہ کی ہدایت تمہاری لونڈی بن کے آ چکی ہے۔ نہیں، اللہ فرماتے ہیں یہدی الیہ من اناب، اللہ تعالیٰ ہدایت اسے دیتے ہیں جو رب کی طرف رجوع کرتا ہے، جو رب سے ہدایت مانگتا ہے، جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، جو رب سے ہدایت کا سوال کرتا ہے۔ یہ ہدایت بہت قیمتی متاع ہے، بہت قیمتی چیز ہے، یہ گھر بیٹھے بٹھائے نہیں ملتی، یہ ہمارے گھر پہ دستک دے کے نہیں آتی، بلکہ یہ رب سے مانگنی پڑتی ہے، رب سے اس کا سوال کرنا پڑتا ہے۔ ہم ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، آپ نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اللہ کی توفیق سے ہم مسلمان ہیں، پھر بھی ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم رب سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں۔ جب تک یہ سوال ہم کر نہ لیں ہماری وہ رکعت ہی مکمل نہیں ہوتی، جب تک ہم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہ کر لیں ہماری وہ نماز، چاہے کوئی سی نماز ہو، رب وہ نماز ہی قبول نہیں کرتا جس میں ہم رب سے ہدایت کا سوال نہ کر لیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں کلمہ گو ہوں، یا اللہ۔ اب دیکھیں انسان مسجد میں آ چکا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، رب نے مسجد میں آنے کی توفیق دے دی، نماز پڑھنے کی توفیق دے دی، قیام کرنے کی توفیق دے دی، پھر بھی رب سے مانگا جا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ یا اللہ میں گھر سے نکلا، مسجد کی طرف آیا، تیرے سامنے کھڑا ہو گیا، یا اللہ پھر بھی سوال کرتا ہوں مجھے سیدھے راستے پہ رکھنا، اس لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں، شیطان آ کے میرے ذہن میں وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ میں ریاکاری کرنے لگ جاؤں، میں دکھلاوا کرنے لگ جاؤں۔ یہی نماز جو میں رب کے لیے پڑھنی تھی، جو رب کے سامنے کھڑا ہوں کے نیت سے اگر پڑھنا شروع کر دوں، میرا مسجد میں آنا بیکار، میرا کھڑا ہونا بیکار، میرا رب کے سامنے سر پر سجود ہونا سب تباہ و برباد ہو گیا۔ اس لیے ہم رب سے سوال کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ یا اللہ جس طرح میں نے روزے تیری رضا کے لیے رکھے تھے، یا اللہ روزوں میں روزے کی کیفیت یہ تھی کہ میرا روزہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں تھا، میرا روزہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ روزہ میرے اور تیرے درمیان تھا۔ یا اللہ یہ جو رضا اور تیری خوشنودی کی کیفیت رمضان میں تھی، یا اللہ آج بھی میں مسجد میں کھڑا ہو کر قیام کی حالت میں نماز میں کھڑے ہو کر تجھ سے مانگ رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم۔ یا اللہ جس طرح روزہ تیرے لیے تھا، یا اللہ میری اس نماز کو بھی اپنے لیے رکھنا، یا اللہ مجھے صراط مستقیم پہ قائم رکھنا، یا اللہ مجھے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے ثابت قدم رکھنا، یا اللہ مجھے صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھنا۔ تو انسان عملی طور پر گھر سے نکلتا ہے، مسجد میں آتا ہے، کوشش کرتا ہے
تو پھر رب اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو لوگ ہمارے رستے میں جہاد کرتے ہیں، جو ہمارے رستے میں کوشش کرتے ہیں، جاہدوا فینا یعنی ہمارے رستے پر چلتے ہوئے وہ اپنے نفس اور اپنے دل سے لڑائی کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا دل ہمیشہ اسے برا کام کرنے میں اکساتا ہے، انسان کا دل ہمیشہ برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، انسان کا دل ہمیشہ برا سوچتا ہے، برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کے دل میں ہمیشہ برائی کی محبت زیادہ ہوتی ہے، اور انسان کا یہ دل چاہتا ہے کہ نماز کی طرف نہ جانا، دل چاہتا ہے نماز کی طرف، مسجد کی طرف رخ نہ کرنا، دل چاہتا ہے کہ چھوڑو قرآن کیا پڑھیں گے، اس کی جگہ پہ 2-3 میوزک، 2-3 گانے سن لو، 2-3 موویاں دیکھ لو، یہ دل چاہتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے اسلام پر، ہماری شریعت پر چلنے کے لیے اپنے دل کے خلاف جہاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، عملی طور پر وہ جہاد کرتا ہے، اپنے دل کو، اپنے نفسانی خواہشات کو دبا کر وہ میری شریعت پر عمل کرنے کی عملی کوشش کرتا ہے۔ دل کہتا ہے گھر سے مت نکلو، وہ اس بری خواہش کو کچل کے وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے۔ دل کہتا ہے چلو گھر سے نکل پڑے ہو، کسی اور طرف رخ کر لو، وہ رخ موڑ کر مسجد کی طرف آتا ہے۔ فرمایا جیسے جیسے یہ اپنی خواہشات کو کچل کر، اپنے شیطانی خیالات کو کچل کر میرے دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتا چلا جائے گا، لنہدینہم سبلنا، میں اس کے لیے رستے کھولتا چلا جاؤں گا، میں اس کے لیے نیکی پر عمل کرنے کے رستے آسان بناتا چلا جاؤں گا۔ لیکن جو گھر میں بیٹھ جائے اور کہے کہ گھر میں ہی مجھے نماز کی توفیق ملے گی، گھر میں ہی مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق ملے گی، کیا وہ آدمی کبھی گھر میں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ مجھے گھر میں بیٹھے بٹھائے رزق بھی مل جائے گا؟ جو 500,000 روپیہ میں باہر مزدوری کر کے شام کو کما کے لاتا ہوں، کبھی کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ چلو آج میں گھر سے نہیں نکلتا، آج میں مزدوری کے لیے نہیں نکلتا، گھر بیٹھے بٹھائے مجھے یہ 1000-1500 روپے مزدوری کے جو میں نے محنت کر کے شام کو کمانا تھے وہ مجھے آج گھر میں ہی مل جائیں گے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں کرتا، بلکہ وہ صبح نکلتا ہے، شام مغرب تک محنت کرتا ہے، اور اس کے بعد اسے 1000-1500 روپے ملتے ہیں جس سے وہ اپنے بیوی بچوں کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ تو جب 1000 یا 1500 روپے اسے گھر سے نکلے بغیر نہیں ملتے تو پھر رب کی ہدایت جس کے بدلے میں انشاءاللہ ہمیں جنت ملنے والی ہے، جس کے بدلے میں رب کی نہ ختم ہونے والی نعمتوں کا سلسلہ ہمیں ملنے والا ہے، کیا وہ ہمیں گھر سے نکلے بغیر ہی مل جائے؟ کیا وہ ہمارے گھر کی باندھی ہے؟ کیا وہ ہمارے گھر کی لونڈی ہے کہ ہم محنت نہ کریں ہمیں ویسے ہی مل جائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جو انسان رب سے ڈرتا ہے، یہ عمل ہے، انسان عملی طور پر رب سے ڈرتا ہے، وَاتَّقَى اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے، پھر رب کا تقوی بھی ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور جو کچھ رب نے اتارا اس کو درست تسلیم کرتے ہوئے اس پر عمل کرتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فرمایا اس کے لیے نیکی کے راستے آسان ہو جاتے ہیں، اس کے لیے نیکی پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن جب عملی کوشش نہ ہو، جب دل نہ چاہتا ہو، جب انسان قدم اٹھانا ہی نہ چاہتا ہو، تو پھر آپ اسے نماز کا کہیں تو وہ کہے گا کہ آج میرے کپڑے پاک نہیں، میرے کپڑوں پہ پلید چھینٹے پڑے ہوئے ہیں، میں فلاں نالی سے گزر رہا تھا، میرے سائیکل موٹر سائیکل کا ٹائر وہاں لگا تھا، وہاں سے چھینٹے پڑے، میرے کپڑے پلید ہیں۔ وہ نماز سے بھاگنے کے لیے اپنے کپڑوں کی پلیدگی کا بہانہ پیش کریں گے، کیونکہ دل نہیں کر رہا، وہ قدم نہیں اٹھانا چاہتا، وہ نماز کے لیے عملی طور پر محنت نہیں کرنا چاہتا۔
تو کہے گا میرے کپڑے پلید ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کو پاک دیا ہے اور پاک رہنے کا حکم دیا ہے۔ تو مسلمان ہے کہ تیرے کپڑوں پہ گندے، غلیظ، پلید چھینٹے پڑے اور تو برداشت کر کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ تیرے اوپر تو ضروری تھا جیسے ہی تیرے کپڑوں پہ چھینٹے پڑتے تو ان چھینٹوں کو دھو ڈالتا تاکہ تو ہر حالت میں پاک صاف رہتا۔ اور اللہ کا ذکر ہر حالت میں انسان کو اپنی زبان پہ جاری رکھنا چاہیے۔ یہ تو تیرے لیے شرم کی بات ہے کہ تو اپنے کپڑوں کی پلیدگی کو بہانہ بنا کر، ایک تو نماز نہیں پڑھ رہا، دوسرا ایک اور برائی کہ تو نے اپنے کپڑوں کو پلید رکھا ہوا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اگر یہ عملی طور پر نماز پڑھنے کا ارادہ کر لیتا، نماز پڑھنے کے لیے قدم اٹھاتا، پھر اس کے کپڑے بھی پاک ہو جاتے، پھر اس کی کمر درد بھی ٹھیک ہو جاتا، پھر اس کے جہاں جہاں دردوں کا بہانہ بنا کر یہ نماز چھوڑتا ہے وہ سب درد ٹھیک ہو جاتے۔ لیکن یہ سب درد تبھی آتے ہیں، سب بہانے تبھی آتے ہیں جب انسان عملی طور پر نماز پڑھنے کا ارادہ ہی نہیں کرتا۔ جب انسان عملی طور پر کوشش شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اس کے لیے رستے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ یہ آج ہمارے لیے مسجد کا رستہ کیوں دشوار ہے؟ کس لیے قرآن کھولنے کو دل نہیں کرتا؟ کس لیے ہم عبادت سے جی چراتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم عملی طور پر کوشش ہی نہیں کرتے، دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتایا تھا، ہم اس نسخے سے بھی بہت دور ہیں۔ اور وہ نسخہ کیا تھا؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سبق دیا اور فرمایا اسے خود بھی یاد کرو اور اسے لوگوں کو بھی سنا دو۔ اور وہ سبق یہ تھا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اگر تم رب کی عبادت پر عمل کرنا چاہتے ہو، رب کی عبادت کو اپنانا چاہتے ہو، اپنے آپ کو رب کا عبادت گزار بندہ بنانا چاہتے ہو تو جو اللہ نے حرام کیا ہے اس سے دور رہو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ کب؟ اتق المحارم، جب تم رب کی حرام کردہ چیزوں سے دور رہو گے۔ رب نے جھوٹ کو حرام کیا، جھوٹ سے دور رہو۔ رب نے سود کو حرام کیا، سود کو چھوڑ دو۔ رب نے رشوت کو حرام کیا، رشوت سے باز آ جاؤ۔ رب نے جو حرام کیا ہے، جو رب نے منع کیا ہے، جس کام سے روکا ہے اس سے جتنا رکتے چلے جاؤ گے، جتنا دور ہوتے چلے جاؤ گے، تکن اعبد الناس، یہ گارنٹی ہے اتنا ہی تم زیادہ عبادت گزار بنتے چلے جاؤ گے۔ نماز کی راہیں، قرآن پڑھنے کی راہیں، نفلی روزہ رکھنے کی راہیں، مسجد کی طرف آنے کی راہیں، توبہ استغفار کی راہیں کھلتی چلی جائیں گی جب تم رب کی حرام کردہ چیزوں سے دور ہوتے چلے جاؤ۔ اگر انسان ادھر نماز بھی پڑھنا چاہتا ہے ادھر سود بھی کھا رہا ہے، ادھر وہ قرآن بھی پڑھنا چاہتا ہے ادھر رشوت بھی کھا رہا ہے، ادھر وہ مسجد میں بھی آنا چاہتا ہے لیکن اس نے اپنی ہی بہن، اپنے ہی بھائی کے پلاٹ پہ ناجائز قبضہ بھی کر رکھا ہے، وہ رب کو بھی راضی کرنا چاہتا ہے اور ادھر دن رات وہ میوزک بھی سنتا ہے، وہ جنت بھی لینا چاہتا ہے، لیکن ادھر سارا دن وہ جھوٹی محفلوں میں بیٹھ کر جھوٹ بولتا ہے۔ تو ایسے بندے کے لیے نہ مسجد کا دروازہ کھلے گا، ایسے بندے کے لیے نہ رب کی خوشنودی اور رضا کا دروازہ کھلے گا، ایسے بندے کے لیے نہ جنت کا دروازہ کھلے گا۔ کس لیے؟ جب وہ حرام کی دلدل میں پھنستا چلا گیا، جیسے جیسے وہ دلدل میں، وہی دلدل میں پڑا ہوا حرکت کرے گا، وہ اوپر نہیں آئے گا بلکہ دلدل میں نیچے ہی پھنستا چلا جائے گا۔ اس کو کسی دلدل میں پھنسے ہوئے انسان کو آپ کیا کہتے ہیں کہ دلدل میں رہتے ہوئے حرکت مت کرو۔ اگر وہ دلدل میں رہتے ہوئے حرکت کرے گا، جتنے بھی ہاتھ پاؤں مارے گا وہ اوپر نہیں آئے گا بلکہ وہ مزید نیچے پھنستا چلا جائے گا، دھنستا چلا جائے گا۔ اگر آپ نے اسے نکالنا ہے تو اوپر سے کوئی کرین
کوئی چیز اس کے ذریعے سے آپ اسے پکڑیں گے اور اوپر کی طرف کھینچیں گے، کوئی بیرونی چیز آئے گی جو اسے دلدل سے نکالے گی، پھر اس دلدل سے نکل کر وہ جتنی بھی محنت کرے گا وہ پھر اپنے بچوں کے لیے روزی بھی کمائے گا، وہ محنت بھی کرے گا، اس کی زندگی بچ جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اس دلدل سے پہلے نکلے۔ اگر دلدل میں نہیں نکلتا، دلدل میں ٹھہرا ہوا انسان جتنی مرضی تگ و دو کر لے، محنت کر لے، وہ ڈوب تو سکتا ہے، وہ دھنس تو سکتا ہے، لیکن باہر نہیں نکل سکتا۔ اگر میں اور آپ سود کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اگر میں اور آپ رشوت خوری، حرام خوری، جھوٹ کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، پہلے اپنے آپ کو اس دلدل سے نکالیے، چٹکل میدان پہ صاف جگہ پہ لے کر آئیے، وہاں محنت کیجیے، یہ محنت کام آئے گی۔ اگر دلدل میں کھڑے ہوئے ہم محنت پہ محنت کرتے چلے گئے تو ہماری محنت رائیگاں ہے، ہم ڈوبتے چلے جائیں گے، دھنستے چلے جائیں گے، تباہ و برباد ہوتے چلے جائیں گے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اگر ہم دین پہ ثابت قدمی اور وہ نیکی کا ماحول جو کہ رمضان میں ہمیں میسر تھا، آج ہم اسی کو رب سے مانگتے ہیں اور اسی کو اپنانے کی اگر ہمارے دل میں تڑپ، جستجو، تمنا اور لگن ہے تو پھر اتق المحارم تکن اعبد الناس، عبادت کے دروازے تب کھلیں گے جب ہم رب کی حرام کردہ چیزوں سے باز رہیں گے۔ جو رب نے حرام کیا ہے اس سے ہم باز رہیں گے تو پھر ہی ہمارے لیے نیکی کے رستے کھلیں گے۔ اسی طرح ایک چیز جو کہ ہمارے لیے ثابت قدمی کا ذریعہ ہے اور نیکی کے اس ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارے لیے ایک معاون اور مددگار ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں نیکی کے بعد نیکی کرتے رہنا چاہیے۔ ایک نیکی کر کے میں نے کسی کو 10 روپے صدقہ دے دیا، بس یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کافی ہو گیا، اس کے بعد اور نیکی کیجیے، نیکی کے بعد اور نیکی کیجیے، اور یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑی نیکی نظر آئے ہم وہی کریں، چھوٹی سی نیکی کو ہم حیثیت ہی نہ دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہم چھوٹے چھوٹے گناہ ان کو بھی حقیر سمجھ کے کر لیتے ہیں، فرمایا یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو حقیر نہ سمجھا کرو، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، جمع ہوتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک پہاڑ بن جاتے ہیں، اور وہ پہاڑ انسان پہ گرتا ہے، انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ انسان ان گناہوں کے پہاڑ کے نیچے دب جاتا ہے جن گناہوں کو وہ معمولی سمجھتا تھا۔ محقرات الذنوب جنہیں وہ چھوٹا سمجھتا تھا، وہ چھوٹے چھوٹے جمع ہوتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ایک پہاڑ بن جاتا ہے۔ انسان تو وہ گناہ کر کے بھول گیا، چھوٹا سمجھ کے بھول گیا، لیکن وہ جمع ہوتے رہے، پہاڑ بنتے رہے۔ فرمایا وہ پہاڑ بن جاتا ہے، وہی پہاڑ جب انسان پہ گرتا ہے، انسان اپنے ہی ان چھوٹے گناہوں کے نیچے دب کر تباہ و برباد ہو جاتا ہے جنہیں وہ چھوٹا سمجھتا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھا کرو، وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، اگرچہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو ملتے ہوئے خندہ پیشانی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی کوئی معمولی نیکی نہیں ہے، اسے بھی معمولی مت سمجھا کرو۔ نیکی پہ نیکی کرنا، نیکی کے بعد مزید نیکی کرنا، نماز پڑھی، اس کے بعد نوافل ادا کیے، اس کے بعد سنتیں، اس کے بعد پھر فرض آئے، پھر سنتیں، پھر نوافل، یہ نیکیوں کا سلسلہ جیسے چلتا رہے گا ویسے ہی ہمارے گناہوں کی صفائی ہوتی رہے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں بھی ہو اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، گناہ ہو جائے تو نیکی کرو، تمحوها، یہ تمہاری نیکی تمہارے گناہ کو صاف کر دے گی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، فرمایا گناہوں کو، تمہاری وہ نیکیاں جو گناہ کرنے کے بعد کرتے ہو، تمہاری وہ نیکیاں تمہارے گناہوں کو دھوتی چلی جائے گی۔ اس لیے کوئی نیکی معمول نہیں ہے، کوئی نیکی حقیر نہیں ہے، کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہے۔ جس طرح چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر
ایک پہاڑ بن جاتے ہیں، اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں مل کر ایک دریا بن جاتی ہیں، نیکیوں کا وہ دریا جو کہ قیامت کے دن ہماری جنت کا داخلے کا ذریعہ ہو جائے گا، جو ہماری بخشش کا ذریعہ ہو جائے گا، جو رب سے ہمیں جنت دلانے کا ذریعہ ہو جائے گا۔ اس لیے کسی نیکی کو معمولی مت سمجھیں۔ اب چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، اب رستے میں آپ جا رہے ہیں، رستے میں کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، اب اس کو ہٹا کر رستہ صاف کر دیں کہ پیچھے سے آنے والے کو تکلیف نہ ہو، کسی کی گاڑی پنکچر نہ ہو جائے، کوئی یہاں ٹھڈا کھا کے گر نہ جائے۔ اگر اس نیت سے میں ایک پتھر ہی رستے سے ہٹاتا ہوں، ایک کانٹا اٹھا کر میں رستے سے ہٹاتا ہوں، تو یہ دیکھنے میں چھوٹی سی نیکی ہے، شاید ہم اس کو معمولی سمجھ کے کر لیں لیکن بھول جائیں، لیکن یہ نیکی رب کے ہاں کتنی بڑی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ جنت میں الٹ پلٹ ہو رہا تھا، یعنی جنت کی نعمتیں کھا کے مزے سے وہ چہچہا رہا تھا، بڑے مزے کی زندگی گزار رہا تھا، اور اس کے جنت میں جانے کا اور اس نعمتوں کے کھانے کا سبب کون سی نیکی تھی؟ فرمایا اس نے رستے جاتے ہوئے ایک کانٹے دار درخت کو رستے سے ہٹا دیا تھا کہ پیچھے سے آنے والے مسافروں کو یا لوگوں کو یہ تکلیف نہ دے۔ رب نے اس کی اسی نیکی کی اتنی قدردانی کی، اتنا اسے قبول کیا کہ اسی ایک نیکی کے بدلے اسے جنت میں داخل کیا، اور وہ جنت کی نعمتیں کھاتا ہے، کھیلتا ہے، کودتا ہے، بڑے مزے کی زندگی گزار رہا ہے۔ کوئی بھی نیکی معمولی نہیں، کوئی بھی نیکی حقیر نہیں، کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں۔ اس کے بعد اسی طرح انسان عملی طور پر رب کو یاد رکھنے کی کوشش کرے، جیسا کہ نماز پڑھنے کے لیے عملی طور پر انسان قدم اٹھاتا ہے، مسجد کی طرف آتا ہے، اسی طرح انسان کو عملی طور پر رب کو یاد رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اگر مجھ پہ مصیبت آئی، اگر میں پریشانی میں مبتلا ہوں، پھر تو اللہ 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 کی یاد بہت ستانے لگی، اور جیسے ہی مشکل کی گھڑی یہ بیت گئی اور مصیبت سے جان چھوٹ گئی، پھر میں رب کو بھلا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا رب تمہیں مصیبت، ابتلا اور آزمائش کے وقت میں یاد رکھے، تو پھر تمہیں اپنے خوشحالی کے دنوں میں، اپنی خوشی کے دنوں میں اپنے رب کو یاد رکھنا چاہیے۔ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو رب کو یاد رکھ، رب تجھے یاد رکھے گا، تو رب کو یاد رکھے گا، اور تو اپنے رب کو بدلے میں اپنے سامنے پائے گا۔ تو رب کو نہیں بھولے گا تو تجھے جب بھی تجھے مدد کی ضرورت پڑے گی، جب بھی تو مصیبت اور کسی آزمائش میں پھنسے گا، تجدہ تجاہک، اپنے سامنے پائے گا۔ تیرے رب کی مدد تیرے سامنے کھڑی ہے، تیرے رب کی نصرت تیرے سامنے حال ہے، لیکن شرط یہ ہے، احفظ اللہ، تو اپنے رب کو نہیں بھلانا، تیرا رب تجھے نہیں بھلائے گا۔ اور اگر رب کو بھول گئے تو پھر رب یہ ساری نعمتیں چھین لے گا، پھر یہ ساری مسجدوں کی رونقیں، یہ مسجد میں آنے کی توفیق، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا، لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے رب کو بھلا دیا، اور جب انہوں نے رب کو بھلایا پھر رب نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ فانساہم انفسہم، رب نے انہیں ان کا اپنا آپ ہی بھلا دیا۔ جو رب کو بھولتا ہے رب اسے اپنے آپ کو ہی بھلا دیتا ہے۔ اس انسان کو جو رب کو بھول جاتا ہے اسے اپنا آپ ہی یاد نہیں رہتا، نہ دن کی پرواہ نہ رات کی پرواہ، اسے پتہ ہی نہیں کہ کون سا موسم ہے، کون سا ماحول چل رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں، جو لوگ سود کھاتے ہیں، جو رشوت کھاتے ہیں، حرام خوری میں مبتلا ہے، حرام کھا کھا کے ان کا جسم، ان کی اولاد پل رہی ہے، وہ رب کو بھلا بیٹھے۔ آپ کبھی ان کی کیفیت دیکھیں، وہ یہ حرام کمانے میں اتنے مگن ہیں کہ خود انہیں اپنی ہی پرواہ نہیں، وہ خود اپنے آپ کو بھول بیٹھے،
انہیں اپنے بیوی بچوں کی پرواہ نہیں. لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. جو رب کو بھلاتا ہے رب انہیں خود اپنے آپ سے بیگانہ کر دیتا ہے، انہیں اپنی ہی پرواہ نہیں ہوتی. تو رب کو یاد رکھیے خوشی کے دنوں میں، خوشحالی کے دنوں میں، جب آپ کے اوپر انعامات کی بارش برس رہی ہے، جب آپ خوشحال ہیں، جب آپ آسانی کے دن گزار رہے ہیں، جب آپ میں ابتلا، آزمائش، بیماری اور کوئی تکلیف اور کوئی مصیبت نہیں ہے، جب آپ ان حالات میں رب کو نہیں بھولیں گے، رب کا شکر ادا کریں گے، رب کا ذکر کریں گے، تجدہ تجاہک، پھر رب بھی تمہیں نہیں بھولے گا. جب بھی مدد کے لیے پکارو گے رب کی مدد سامنے حال ہوگی. جب بھی تمہیں رب کی ضرورت پڑے گی رب تمہاری مدد کے لیے تمہارے سامنے ہوگا. رب تمہیں کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. لیکن شرط یہ ہے رب کو مت بھلائیے. جو آدمی نماز نہ پڑھتا ہو کیا وہ رب کو یاد رکھتا ہے؟ جو قرآن ہی نہ کھولتا ہو کیا وہ رب کو یاد رکھتا ہے؟ جو حرام کھاتا ہو کیا وہ رب کو یاد رکھتا ہے؟ جو یتیم کا مال ہڑپ کرتا ہو کیا وہ رب کو یاد رکھتا ہے؟ یتیم کا مال ہڑپ کرنے والا کیا اسے یاد نہیں کہ اسے رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور رب نے ایک ایک پائی کا حساب لینا ہے، ایک ایک پیسے کا حساب لینا ہے. پھر اگر یتیم کا مال میری طرف نکل آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. جس کے کھاتے میں یتیم کا مال نکل آیا وہ مال نہیں، وہ غذا اور لقمہ نہیں، وہ جہنم کی آگ ہے جو اپنے پیٹ میں خود داخل کر رہا ہے. جس کے کھاتے میں یتیم کا مال نکل آیا قیامت کے دن بخشش نہیں ہوگی. یتیم کا مال کھانے والا رب کو بھلا بیٹھا، وہ رب کو یاد نہیں رکھتا. جو رب کو بھلاتا ہے پھر رب اس سے نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے، پھر مسجد میں جانے کی توفیق اللہ اس سے چھین لیتا ہے، پھر اس سے عبادت کی اور نیکی کرنے کی جتنی بھی طاقت اور قوت ہے رب واپس لے لیتا ہے. اسی طرح اگر ہم اس ماحول کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں نیک لوگوں کی، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. اچھے لوگوں میں بیٹھیں. اگر آپ کی سوسائٹی، آپ کی مجلس برے لوگوں کے ساتھ ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. انسان اس کا دین ویسا ہی ہوگا جیسا اس کے دوست کا ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخالل. اس لیے دوستیاں، یاریاں اور یہ محفل مجلسیں دیکھ بھال کے بنانا، کہیں برے لوگوں کی صحبت، برے لوگوں کی دوستی، برے لوگوں کی مجلس تمہیں مل گئی اور تم اسی مجلس کے ہو کے رہ گئے، اسی یاری اور دوستی کے ہو کے رہ گئے تو تمہارا دین بھی ویسا ہی ہو جائے گا جیسا ان برے لوگوں کا ہے. قیامت کے دن تمہارا حشر، تمہارا معاملہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ تم اٹھتے بیٹھتے ہو. جب جہنمی جہنم میں جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے آج کیا سبب ہے تم جہنم میں ہو، ہم جنت میں ہیں. وہ کہیں گے لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین. ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، یتیموں مسکینوں کا حق نہیں دیا کرتے تھے، اور ہم گپے مارنے والوں کے ساتھ، اندازے لگانے والوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے لگاتے رہتے. تم نماز کے لیے چلے جاتے، ہم بیٹھے رہتے. یہی فرق ہے. آج تم جنت میں ہو، ہم جہنم میں جل رہے ہیں. بری محفل میں بیٹھنے والا انسان نماز سے دور ہو جاتا ہے، رب کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم مثال دے کر کہ ایک لوہار بھٹی، اس کے اندر وہ لوہا گرم کر رہا ہے، اس سے درنتی، کسی جو کچھ بھی بنا رہا ہے، فرمایا اگر تم اس کے پاس بیٹھ جاؤ تو آپ کو وہاں سے کوئی چنگاری اڑے گی، آپ کے کپڑوں کو جلا دے گی. اگر چنگاری نہ بھی اڑے تو وہاں سے دھواں وہ آپ کی ناک میں دم کر دے گا، وہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکال دے گا. وہاں کا دھواں، وہاں کی گرمی آپ کو پریشان ضرور کرے گی. اور اگر تم کسی عطر فروش، کسی خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھو گے یا تو آپ اس سے کچھ خوشبو خرید لو گے، اگر نہیں بھی خریدو گے تو آپ کو بیٹھے بٹھائے مفت میں وہاں سے خوشبو ضرور آتی رہے گی.
وہاں بیٹھے ہوئے آپ کا ذہن معطل رہے گا، آپ کا ماحول درست رہے گا۔ یہی مثال ہے بری صحبت کی اور اچھی صحبت کی۔ اگر آپ خود نمازی نہیں بھی ہیں، آپ کسی نمازی کے ساتھ بیٹھ جائیں، کسی اللہ والے کے ساتھ بیٹھ جائیں، اسے دیکھ کر ہو سکتا ہے آپ کو نماز کی توفیق مل جائے، اس کی باتیں سن کر آپ کو اللہ کی عبادت کی توفیق مل جائے۔ اور اگر آپ خود نمازی ہیں لیکن برے لوگوں کی محفل میں بیٹھ گئے تو وہاں کی چنگاریاں اڑ اڑ کر آپ کی عبادت کو راکھ کرتی رہیں گی، آپ کی عبادت کو جلاتی رہیں گی، اور اگر نہ بھی جلائیں تو آپ کو وہاں کی تپش، وہاں کی گرمی، وہاں کی غلاظت اور بدبو ضرور آتی رہے گی۔ ایک دن آئے گا کہ آپ بھی انہی برے لوگوں کے رنگ میں رنگے جائیں گے، آپ بھی نماز سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس لیے اگر ہم رمضان کے ماحول کو، اسی طرح روحانی کیفیت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو بری محفلوں کو، بری مجلسوں کو چھوڑ کر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے، نیک لوگوں کی محفل اور مجلس اختیار کیجیے، تاکہ ہم میں نیکی کا جذبہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی نیک محفلوں کے متعلق فرمایا ہے کہ ایسے محفل میں بیٹھنے والا کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، کوئی بد نصیب نہیں لوٹتا، اس کی جھولی میں کوئی نہ کوئی خیر، کوئی نہ کوئی بھلائی، کوئی نہ کوئی نیکی کی بات ضرور پڑتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں ہم نے جتنی بھی محنت کاوش کی، اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے، اور ان عبادات کے سلسلوں کو اللہ تعالیٰ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کمی کوتاہی ہم سے رہ گئی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کمی کوتاہی کو نفلی روزوں کے ذریعے سے، نفلی صدقہ و خیرات کے ذریعے سے مکمل کرنے کی، اس کا ازالہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رمضان المبارک میں ہم نے اللہ کی توفیق سے روزے رکھے ہیں، انہی روزوں کا سلسلہ اس کو جاری رکھتے ہوئے ہمیں شوال کے مہینے میں 6 نفلی روزے ضرور رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے مکمل کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھتا ہے، کانا کا صیام الدہر، گویا کہ اس نے پورا زمانہ یعنی پورا سال روزے رکھے ہیں۔ تو یہ پورا سال روزے رکھنے کے ثواب اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائیں گے جب ہم اس شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھیں۔ تو اگر کسی کے رمضان کے روزے 1 2 3 بیماری کی وجہ سے قضا ہے تو وہ قضا کے کر لے، اس کی قضائی دے لے، اس کے بعد شوال کے مہینے میں چاہے لگاتار وہ 6 روزے رکھ لے، یا پھر 1 دن چھوڑ کے 2 دن چھوڑ کے شوال ہی کے مہینے میں وہ 6 روزے مکمل کر لے، انشاءاللہ یہ پورے سال کے روزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم، اللہم اغفر لنا ولوالدینا، اللہم اغفر لنا ولوالدینا، اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولأقربائنا ولأصدقائنا ولزملائنا ولجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم ونور لهم قبورهم، اللهم أدخلنا وأدخلهم برحمتك الجنة الفردوس، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما،
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.